حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ارکان اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادہ ہے، کلمہ توحید ہے، اس کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے۔ کلمہ توحید کے 7 شروط ہیں، 7 کنڈیشنز ہیں، ان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، اور ان 7 شروط میں سے ہم لوگوں نے اب تک العلم کے بارے میں پڑھا ہے، یقین کے بارے میں پڑھا ہے، قبول کے بارے میں پڑھا ہے، انقیاد کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم لوگ تصدیق کے بارے میں، صدق کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اب تک 4 کنڈیشنز کو کور کیا ہے، جس میں ہم لوگوں نے علم کو سمجھنے کی کوشش کی، یقین کو سمجھنے کی کوشش کی، قبول دل سے یعنی زبان سے اور دل سے قبول کرنے کی بات سمجھی، انقیاد جو کچھ ہم نے زبان سے دل سے قبول کیا ہے اس پر عمل کی ہم نے بات کی۔ آج ہم تصدیق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تصدیق یا اس کا دوسرا جو ہے لفظ ہے صدق، الصدق، صدق الصدق، اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق کہا جاتا ہے۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے ہم کو پہنچایا ہے، بتایا ہے، ان تمام چیزوں کو میں مانتا ہوں، ایمان لے کر آتا ہوں۔ اب چاہے وہ میری آنکھیں دیکھے نہ دیکھے، میری عقل میں وہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مجھے ان باتوں کی تصدیق کرنا ہوگا۔ اللہ نے جنت کے بارے میں بتایا، بھائی جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کون دیکھے جنت کو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک جھاڑ اتنا بڑا کہ اگر ایک گھوڑ سوار جو ہے تیزی سے دوڑے تو 100 سال تک یہ سائے کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں عقل کے دوڑے نہیں دوڑانا ہے، بلکہ تسلیم کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، ماننا ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، مجھے ماننا ہے۔ بھی عذاب قبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کر کے نکالے تو ویسی چو مردہ پڑا ہوا ہے۔ عذاب نہ جلانا، اس کو نہ داغ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کفن جلا، کچھ بھی نہیں جلا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پر تصدیق کرنا ہے۔ جو باتیں ہماری عقل میں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو ان باتوں کو ماننے کا نام تصدیق ہے۔ جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا، جتنے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اور جو بھی گزرے ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں، گزرے ہوئے بادشاہوں کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں، دجال کے بارے میں، جادو کے بارے میں، حشر کے بارے میں، پلسرات کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، تصدیق میں مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا میں، نہیں چلتا، آپ کو مجھے ماننا پڑے گا۔ میں سب کو مانتا ہوں لیکن جادو کو ایک نہیں مانتا، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہوگا، تصدیق کرنا ہوگا۔ میں سب چیز کو مانتا ہوں لیکن عذاب قبر کو نہیں مان سکتا، نہیں چل سکتا، آپ کو ماننا ہی ماننا ہوگا۔ تصدیق یعنی ان چیزوں کو مجھے سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے، یہ تصدیق کنڈیشن ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میرا پرابلم ہے، وہ میری عقل کا پرابلم ہے، اور عقل سے سوچنا نہیں ہے۔ نبی نے کہا یس، قرآن نے کہا یس، انبیاء کرام کو ماننا ہے، یس، یہ ہے تصدیق، اس کو کہتے ہیں۔ اب تصدیق کی سب سے بڑی دلیل ذرا دیکھیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے بڑے تصدیق کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں نبی ان سے ذکر کرتے ہیں، اپنی نبوت کا ذکر ان سے کرتے ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں آمنتو برب آمنتو، میں ایمان لے کر آیا۔ اللہ کا رسول آپ نبی ہیں، نبی بول رہے ہیں یس میں مان لیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی میں نے نبی ہونے کا ذکر کیا، وہ کچھ نہ کچھ ہچکچاتا رہا، لیکن ابوبکر کبھی ہچکچائے نہیں۔ ایسا ہوا؟ یس، اللہ کا رسول سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھ میں آؤ نہ آؤ، سب سے پہلے نبی کا دفاع کرنے والے، نبی کا ڈیفنس کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اپنا پورا مال خرچ کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں کوئی کسی پر نبی کو جو ہے کسی کو نبی نے اپنے ساتھ نہیں لیا ہجرت کے موقع پر، سیکرٹ سفر، سیکرٹ جرنی، ایسا سفر جس میں کسی کو پتا نہ چلے، اور صرف ایک ہی ساتھی کو نبی نے بتایا ہم کو چلنا ہے۔ نبی نے ہم کہاں جا رہے ہیں اپنی بیویوں کو نہیں بتایا، ہم کہاں جا رہے ہیں جو ہے اپنے بیٹیوں کو نہیں بتایا، لیکن بتایا ان کو بتایا، کیوں؟ یہی میری بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، معراج سے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، کہا میں ایک ہی رات میں حرم سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر 7 آسمانوں کا سفر، جنت جہنم سب دیکھیں اسی سیم نائٹ، پھر واپس وہاں، پھر واپس یہاں آیا میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہاں میں حرم سے نکل کے کہاں چلا گیا؟ بیت المقدس چلا گیا۔ بیت المقدس سے کہاں؟ 7 آسمان، جنت جہنم، پھر سیم نائٹ، پھر واپس، پھر یہاں آیا میں۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ یہاں سے حرم سے یعنی مکہ سے بیت المقدس جانے کے 40 دن لگتے ہیں۔ اگر ہٹے کٹے اونٹ سے اگر ہم تیز رفتار اگر ہم سفر کریں تو بھی 40 دن لگتے ہیں۔ 40 دن جانے 40 دن آنے، خالی یہاں 80 دن اس کو لگنے والے ہیں، اور پھر یہ آسمان میں جانا، جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابو جہل موقع دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم تو نبی کو جھٹلانے کا زبردست گولڈن اپورچونٹی ہے، یہی ٹائم ہے ان کو شرمندہ کر سکتے ہیں، یہی موقع ہے جس میں نبی کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ دوڑے 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 صدیق کے پاس آتا ہے، اگر کہتا کہ ابوبکر، اگر کوئی آدمی یہ کہے راتوں رات میں مکہ سے جو ہے بیت المقدس چلا گیا، پھر یہاں سے یہاں گیا، یہاں گیا، پھر واپس سیم نائٹ واپس آ گیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ 80 دن تو یہاں لگنے والے ہیں، پھر آسمان میں اڑنے کے لیے سورس کیا ہے؟ آسمان میں جائیں گے کیسا؟ میں اس وقت تو وہ اڑنے کا ہوا میں سفر کریں گے تصور بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ماڈل بھی نہیں ہے، کوئی ایسا جو ہے نمونہ بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکراتے ابو جہل نے کہا ہاں یہی تو ہے، تمہارے دوست محمد کہہ رہے ہیں، یہ بات تمہارے دوست محمد کر رہے ہیں۔ اچھا محمد کہہ رہے ہیں آمن تو بھی محمد، میں نبی پر میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ ایسا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہو سکتا ہے، تب آپ کا نام صدیق پڑ جاتا ہے۔ وہی تصدیق ہے، وہی صدق ہے، وہی تصدیق ہے، وہی وہ صدیق ہے۔ یعنی دین کی بہت ساری باتیں ممکن ہیں وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن صدق یعنی ایمان کے کلمے کے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ماننا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ عقل مانتی کیا؟ نہیں۔ سائنس سے پروف ہے کیا؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی طرف، یعنی اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کنڈیشن بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، ماننا ہی ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ اور تصدیق میں زبان سے تو بول رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں کھٹک ہے، وہ ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے کھٹک کو ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ کھٹک بھی وہ کلمے کو بریک کرنے والی ہے، کلمے کو انویلڈ بنانے والی ہے۔ کھٹک بھی نہیں رہنا، کیسا ہو سکتا؟ اندر بھی نہیں پوچھنا، وہ شک کا شین بھی اندر پیدا نہیں ہونا۔ اگر وہ پیدا ہوا کلمہ بریک، کلمہ ناقابل قبول۔ تو ہم جو پڑھے علم، یقین، قبول، انقیاد مطلب عمل کرنا،
صدق تصدیق کرنا. اور تصدیق کا اور ایک معنی کیا پتا آپ لوگوں کو؟ تصدیق کا اور ایک معنی جیسے ہاں تصدیق کا اور ایک معنی یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی اقرار کرتا ہے، اقرار اس نے کیا کہ نماز ہے، اقرار کر لیا نماز ہے، لیکن نماز ہے زبان سے تو اس نے اقرار کر لیا. صدق مطلب اس کو پریکٹیکل عمل نہیں کیا. صدق صدق مطلب ہم عمل کر کے بتانا، یہ بھی اس کا پہلو. جن چیزوں پر عمل کرنا ہے نا، عمل کرنے کو صدق کہتے ہیں. اگر عمل کر کے بتا رہا تو ہاں بھائی آپ اقرار بھی کرے، آپ نے تصدیق بھی کر لی، عمل کر کے آپ نے پروف کر دیا کہ ہاں یہ نماز ہے بول کے. اگر اقرار تو کر لیا لیکن عمل نہیں کر رہا تو گویا وہ اپنی اقرار میں ادھورا ہے، سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے. جو اقرار کرتا ہے اس اقرار پر عمل کرتا ہے تو اس نے یعنی وہ سچا آدمی ہے. اقرار بھی کیا، عمل بھی کر لیا. اقرار کیا لیکن عمل نہیں کیا تو وہ سچا نہیں ہے، وہ صدق میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلمے کے کنڈیشنز سمجھنا ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. کو میں آسان سے آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو یعنی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے. اتنے باتوں میں سے ایک دو تین بات بھی اگر اس بار سمجھ میں آ گئے تو حق ادا ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو کلمے کی کنڈیشنز کو سمجھ کر اس کو اپلائی کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.